جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ پل کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں لیکن ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مجسم دعا ہوتے ہیں، ذرا سا مسکرا کے دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل کسی نے بری طرح مجروح کیا ہو لیکن اس کے باوجود آپ کا رویہ اس شخص کے ساتھ مخلصانہ ہے تو آپ سمندر کی گہرائی سے زیادہ پیار کے مستحق ہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ جب ہم اپنے اوپر ہو رہی تنقید کو بغیر غصہ کیے برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح معنی میں تعلیم یافتہ اور پختہ ذہن ہو چکے ہیں۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجز اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجیے، آمین۔ کبھی دل کرتا ہے نا کہ ہم دنیا سے چھپ جائیں، نہ آنکھوں میں کوئی منظر، نہ دل میں کوئی خواہش باقی، نہ دلکش خواب پلکوں پر، نہ امیدیں نگاہوں میں، نہ پاؤں میں سفر کوئی، نہ آسیں دل کو بہلائیں، رگوں میں دوڑتے آنسو، کہیں تو اب ٹھہر جائیں، گرے پتوں کے بستر پر چلے ایک نیند سو جائیں۔ وہ لوگ ہی قدموں سے زمین چھین رہے ہیں جو لوگ میرے قد کے برابر نہیں آتے۔ ایک تم کی تمہارے لیے میں بھی، میری جاں بھی، ایک میں کی مجھے تم بھی میسر نہیں آتے۔ جس شان سے لوٹے ہیں گنوا کر دل و جاں ہم، اس طور تو ہارے ہوئے لشکر نہیں آتے۔ کوئی تو خبر لے میرے دشمن جاں کی، کئی روز سے میرے صحن میں پتھر نہیں آتے۔ دل بھی کوئی آسیب کی نگری ہے کیا محسن، جو اس سے نکل جاتے ہیں اڑ کر نہیں آتے۔ جب کسی سے کوئی گلا رکھنا، سامنے اپنے آئینہ رکھنا، یوں جالوں سے واسطہ رکھنا، شمع کے پاس ہی ہوا رکھنا۔ گھر کی تعمیر چاہے جیسی ہو، اس میں رونے کی کچھ جگہ رکھنا۔ مسجدیں ہیں نمازیوں کے لیے، اپنے گھر میں کہیں خدا رکھنا۔ ملنا جلنا جہاں ضروری ہو، ملنے جلنے کا حوصلہ رکھنا۔ عمر کے جس حصے میں لڑکیاں تتلیوں کے سنگ اڑنا سیکھتی ہیں، میں نے تب ماں سے دکھ چھپانا سیکھا۔ اب یوں ہے کہ عمر کے اس حصے میں جب محبت چاروں طرف ہے، میں نے زندگی کو خط لکھ بھیجا کہ اب بس کر، میں تھک گئی ہوں۔ محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں کچھ دیکھ پاتی ہے۔ کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدر لوگوں سے، کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے، یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے بہت بے مول لوگوں سے۔ تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گنوا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔
زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے پاس آ جاتا ہے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کو مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اسی لیے مر گیا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ عزوجل کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہے جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار لے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔